السلام علیکم الکیمسٹ ممبرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا مجھے میرے آڈیوز کا، جس میں الکیمسٹ ورڈ کی، ٹرمینالوجی کی، اس کے بیک گراؤنڈ کی، اور کسی بک کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور کون لوگ کسی بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سب باتوں کا ڈیٹیلڈ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس ملے. میں نے سب کے سارے کمنٹس پڑھ لیے تھے، لیکن میں سب کو جواب نہیں دے سکتی کیونکہ میری اپنی کافی کمٹمنٹ چل رہی ہے، کچھ جگہ پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ آخر میں ایک میسج تھا جس کو میں نے، جن کے آنسرز بالکل ٹھیک تھے، ایک کا تھوڑا سا تھا، اس کا میں نے ٹیگ کر دیا تھا کہ کیمیا گری کیا ہوتی ہے، یعنی کہ آرٹیفیشیل سونا. بالکل اگر اس کو عام الفاظ میں کہیں تو مصنوعی طور پہ سونا بنا لینا، لیبارٹری میں سونا بنانے کا عمل. ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ارتقائی عمل کے تحت یا ایوولوشن کے پروسیس کے تحت تو زمین کے پریشرز کے اندر بہت ہزاروں سالوں میں بنتا ہے. تو یہ لیکن بہرحال انسان کی ابدیت کی اور موت سے جان چھڑانے کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، اور ہمیشہ بہت سے سونے یا دولت کے مالک ہونے کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے. تو وہ اس کی تکمیل کے لیے شروع سے ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. کبھی آب حیات، تو کبھی حیات خضر پانے کے لیے، اور کبھی چھو تو سونا ہو جانے والا پتھر پارس، اور اس کے سے آنے والے مسائل. یہ سب ہمیشہ سے انسان کی نہ صرف حقیقی زندگی کا بلکہ اس کی تحقیقی اور علمی زندگی کا موضوع بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں انسانیت کی تشنہ خواہشوں کا عمل دخل ہے. بہرحال یہی انہی خواہشات نے انسان کو ایک چھوٹی سی کمزور ہستی سے اشرف المخلوقات کے درجے پہ پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہی چیز جہاں اس کے ہاں عزت و تکریم کا باعث بن جاتی ہے، لیکن یہی کبھی کبھی اس کو ظلم جہولا کا ٹائٹل بھی دے دیتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستائش بھی مل جاتی ہے کہ یہ اس مخلوق نے وہ بار اٹھا لیا ارادے اور اختیار کا، جو کہ بڑی بڑی مخلوقات اور بڑی بڑی زور آور چیزوں نے نہیں لیا. تو یہ تو خیر پچھلا ریکیپ تھا. اور اس کے علاوہ میں نے اس سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنز بنائے تھے جن کو صوبیہ نے PDF میں کر کے آپ لوگوں کو اوپر بھیج دیا. تو جس کو شوق ہو یا جس کو گہرائی سے پڑھنے کا جو جس کے اندر جذبہ ہو، یا وہ جو ایک کتاب کو اگر اس طرح سے پڑھ لے تاکہ اس کو باقی مطالعہ جب بھی وہ کرے اس کو فائدہ دے، تو وہ ان کوسچنس کو اپنے ساتھ ہی سالو کر لے، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ ہر لائن میں سے کیسے گریب کرتے ہیں، کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں. اب میں شروع کی جو 30 سے 40 صفحے ہیں ان کو تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے اور وہ بتا دوں گی کہ اس میں کو آپ نے کس طرح گریب کرنا ہے، اور ہر لائن کے پیچھے کیا کیا کہانیاں اور کائناتیں اور راز مضمر ہوتے ہیں. لیکن 50 صفحوں کے بعد پھر میں اس میں سے صرف قابل ذکر چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گی. اچھا جی، اس میں یہ ہوگا یہ، کیونکہ اگر آپ میرے ساتھ یہ اسٹوری پڑھنا شروع کریں گے تو شاید آپ کو 1 سال لگ جائے کیونکہ میں اور صوبیہ اکثر کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارے چند صفحے بھی نہیں ہوتے، اور پھر میں تو تھوڑی سی ڈپریشن میں جاتی ہوں. اور صوبیہ کہتی باجی اور بھی تو اتنا کچھ سیکھ لیا ہے. تو میں کہتی ہوں لیکن صفحے تو چند ہی ہوئے ہیں نا. تو بہرحال یہ توازن ضروری ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ اس سے آگے بحثوں میں چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل سرفیس لیول پہ ہی ہوں. ٹھیک ہے، تو جب تک مذاکرہ نہیں کرتے، جب دو لوگ تک ڈسکشن نہیں کرتے، جب تک فلو آف وزڈم نہیں ہوتا، انٹرچینجبل نہیں ہوتی یہ چیزیں، تب تک وہ یعنی کہ واقعی سونا نہیں بن سکتا. جب تک وہ اس کا کوئی ری ایکشن اور ایکشن اور جیسے کہتے ہیں نا کیمسٹ، یعنی لیب میں جب تک ان کا آپس میں ملغوبہ نہیں بنتا، کیا کہنا چاہیے اس کو. بہرحال میں کچھ صفحے دیکھتی جاؤں گی، اور اس میں جو باتیں مجھے پسند آئیں، آپ لوگ میرا خیال ہے کافی آگے تک جا چکے ہیں. میں کوشش کروں گی تھوڑا جلد بھی بولوں، تیز بولوں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ گریب کر سکیں. ایک لڑکے کی داستان ہے، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. اور وہ اپنے جو ہے نا والد سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے والد ایک کسان ہوتے ہیں، اور کسان خود ایک بڑا حلیم و طبع اور پیشنس اور قدرت کے ساتھ جڑا ہوا اور مشکل سے کمانے والا شخص ہوتا ہے. تو اس کی اپنی بڑی وزڈم کریٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کہتا ہے کہ مکینیکل بندہ تھا اور ذہن میں تھاٹ پروسیسز چلتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا کاش میرا بیٹا جو ہے وہ پادری بن سکے، یا مذہبی اس کا عالم بن سکے. تو وہ اس نے جب اپنے بیٹے کو یہ کہا، اس کی مطلب اس نے ایک مذہبی درسگاہ میں داخل کرایا ہوا تھا. اس نے وہاں پہ تعلیم شلیم حاصل کرا تھا. اس نے وہاں پہ سنٹیاگو نے کافی ساری لیٹن اور جو گریک جو ڈفرینٹ علوم ہیں ان کا وہ مطالعہ کر رہا تھا. لیکن وہ بچپن سے دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا، کہ یعنی کہ ایک تجسس تھا اس کے اندر، ایک کیوروسٹی تھی. تو وہ اس کے باپ نے جب کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پادری بنے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس کے ذہن میں دیکھیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا کو دیکھنا، یعنی دنیا کی جستجو یا دنیا کو دیکھنا جو ظاہر مجھے نظر آ رہا ہے،
اس کو خدا اور انسان کے گناہوں کے بارے میں جاننے سے بہت زیادہ مجھے وہ اہم اور اٹریکٹیو لگتی ہے. کیونکہ مذہب کو آپ دیکھیں نا، مذہبیات کی طرف کیوں نہیں لوگ آتے؟ کہ کتنے لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ٹین ایجروں اور کہ ہم مذہب کو جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بچپن سے جن کی خواہش ہو. بچپن سے تو نہیں ہوتی، یہ ماں باپ جو ہے وہ زبردستی ٹھونستے تو ٹھونستے. تو وہ اس کے نزدیک کیا ہے، مذہب میں پڑھاتے کیا ہیں؟ ایک کتاب کے ذریعے خدا کا مطالعہ اور انسان کے گناہوں کے بارے میں، یعنی ایک فقی سا مزاج، یہ گناہگار، یہ نیک، یہ غلط، یہ بد. تو اس طرح کی نا. بہرحال اس کے والد نے، اس کو افسوس تو ظاہر ہوا ہوگا، لیکن اس نے پھر اس کا دیکھا کہ اس کا پیشن کتنا اسٹرانگ ہے. اس نے ڈفرینٹ کوشچنس کیے کہ یہاں پہ بھی بڑے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، اور جس وہ قصبے میں جس میں بھی وہ رہ رہا ہوتا ہے، اور نئی نئی چیزوں کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن وہ کچھ اپنے آپ کو کچھ بدلتے نہیں ہیں، بس دیکھ داکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں وہ یاد آ رہا ہے کہ قاسم علی شاہ کو بانو قدسیہ نے فون کیا کہ بیٹا نہ بھیجا کریں آپ اپنے لوگوں کو، کہ وہ کچھ پوچھتے جاننے کی تو جستجو ان کو ہوتی نہیں، صرف سیلفی بنوا کے چلے جاتے ہیں. تو اس کے باپ نے بھی کہا کہ سفر سے تم کیا سیکھ لو گے، یہاں پہ بڑے لوگ آتے ہیں، جس طرح آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا یہ ماضی کے بنے ہوئے کھنڈر کھنڈرات قلعے شلے دیکھتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو عبرت کی اور سیکھنے کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر تو بہت کچھ ہے. لیکن اگر آپ ان کو صرف تفریح کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر کھنڈروں میں سے کیا نکلنا ہے ایسے وہ. اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ جن کی نظر میں ماضی کی حال سے زیادہ وقت ہے. یعنی کہ دنیا میں ارد گرد، ہمارے ارد گرد آس پاس اتنا کچھ پھیلا ہوا ہے، اتنا کچھ سیکھنے دیکھنے کو ہے، لیکن اور یا پھر یہ ماضی میں آ کے گھسے ہوئے ہیں. تو یا اس میں دیکھ رہے ہیں ایک اینگل دے رہا ہے، نو ڈاؤٹ کہ انسان کو سیکھنے کے لیے اس کے ماضی کا مطالعہ، تاریخ، لیکن نظر کے ساتھ نا، ایک صاحب نظر کے اس میں. تو اور اس وجہ سے ہوتا بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنی میوزیمز اور اپنے کھنڈرات تو کچھ کو تو سیو کر لیا ہے، لیکن جو ہماری درسگاہیں اور یونیورسٹیاں ہیں ان پہ بجٹ کم ہے. جب ہم ان پہ لگائیں گے تو آٹومیٹکلی لوگ خود ان کے اندر وہ ایک طرح سے جذبہ ابھرے گا کہ ہم نے کیسے اپنے ورثے کو اور تاریخ کو محفوظ کرنا ہے. تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ لیکن نہیں، وہ کہتا ہے کہ جدھر بھی جاؤ گے وہاں پہ بھی ایسے ہی لوگ ہوں گی، ایسی بلڈنگز ہوں گی، ایسی خواتین ہوں گی، ایسے وہ ہوں گے. تو کہتے ہیں لیکن میں تو دوسرے ملکوں کے قلعوں اور ان کو نہیں جانتا. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک صلاحیت رکھ دی ہے کہ دیکھیں اب جو پہاڑوں میں رہ رہے ہیں وہ صحراؤں کو دیکھنے جا رہے ہیں، جو صحراؤں والے ہیں وہ جنگلوں کو دیکھنے جا رہے ہیں، جنگلوں والے بحری سفر پہ جا رہے ہیں، بحری سفر جو کرتے رہتے ہیں وہ فضائی کے لیے ترستے ہیں. تو یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مزاج ایسا دیا ہے کہ وہ متضاد چیزوں سے سیکھتا ہے اور پھر وہ قدر کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ ایسی چیزیں ہیں لیکن پھر اس کے لیے بھی وہ ریزننگ کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا، یہ تو ان کی زندگی میں ایک جگہ پہ ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ تو ان کی تو یہ پکنک ہے، ان کی تو یہ تفریح ہے. ہمارے جیسے لوگوں میں تو گڈریے ہی ہیں جو ملک دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی نہ ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے، نہ ویزوں کے، نہ اس کے. تو ہمارے تو کہتے اچھا گڈریے دیکھتے ہیں. تو حالانکہ ایک کسان کی نسبت، کسان تو ایک سیٹلر بندہ ہوتا ہے نا، اس کا گھر ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے، سویلائزیشن تہذیب میں وہ ہوتا ہے. تو گڈریا تو ایک چلتا پھرتا ایک خانہ بدوش چپسی، نہ اس کا کوئی اثاثہ، نہ اس کا کوئی گھر، نہ کوئی ملکیت. تو یہ ٹھیک ٹھاک قیمت ہے ایک جگہ مقیم کے لیے کہ وہ مسافر بن جائے اس قسم کا بے سر و سما. کہتے اچھا گڈریے دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں گڈریے بننا چاہوں گا. یعنی ہی از ریڈی، اس نے باپ نے دیکھا ہی از ریڈی ٹو پے کاسٹ. اور اسے 16-17 سال کا ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو اس کے باپ نے بھی پھر جو ہے نا اس پہ کوئی اجرا نہیں کی، اور اس کو کہا کہ میں نے تمہارے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ جب تم پادری بن جاؤ گے تو تمہارے یہ تقریب کروں گا، لیکن اب یہ تم لے لو اور تم جاؤ اور تم اپنے تجربے سے تاکہ سیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. کہ ایک دن تم بھی ساری دنیا گھوم پھر کے آؤ اور کہو کہ کوئی شک نہیں کہ ہمارا قلعہ، ہماری عورتیں، ہمارا ماحول یہی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. کیونکہ انسان کا خمیر ایک مٹی سے اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو آخر کار اس کو اپنی جگہ انسپائر کرتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ سب دیکھ کے آتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں یا جو باہر کے شہروں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اپنے ملک میں آتے ہیں تو ایک خاص طرح کا طمانینت و سرور محسوس کرتے ہیں.
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانا چاہتا تھا امریکہ، میں برطانیہ جاتا چاہتا تھا، میں کراچی، لیکن اپنے گھر اب پتہ چلتا ہے، جیسے میں اور میرے میاں اور ان کی بہن بھائی ہم سارے فوج میں، تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کا کیا مزہ ہے یا اپنے اس میں. تو اس نے کہا کہ چلو ابھی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تم اپنے تجربے مشاہدے سے ایک دن سیکھ کے تو یہ کہو گے. اور واقعی ہوتا بھی ہے کہ اینڈ پہ وہ واپس اپنے علاقے میں آتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ باپ نے، ایک تو باپ نے دیکھیں، باپ کا رویہ دیکھیں، اس نے کوشچن کیا، چیک کیا کہ بچہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ بس، یعنی کہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ بچے نے کہا جی رائڈنگ میں نے سیکھنی ہے، اب 3 دن گیا تو کہ بس بابا میں تو نہیں جا سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے یہ وہ، یا کچھ اور اس نے پینٹنگ کا کہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بچہ جاتا ہے. تو پہلے چیک کر لیں کہ وہ ایک خواہش ہے یہ واقعی اس کا مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ جس کے لیے انسان قربانی دینا چاہ سکتا ہو، جس کے لیے اپنی تن آسانی چھوڑ سکتا ہو، جس کے لیے کوئی ترجیحات کو متعین کر سکتا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے جو اینڈ پہ بہت ہی میری پسندیدہ لائن ہے کہ باپ نے بیٹے کو دعائیں دے کے رخصت کیا، کیونکہ اس کے دل میں بھی ایک خواہش زندہ تھی کہ باوجود اس کے کہ اس نے سالہ سال ایک ہی جگہ پہ رہتے سوتے کھاتے پیتے گزار دیے تھے، لیکن اس کے اندر بھی دنیا کو دیکھنے کی خواہش موجزن تھی. اور اس بچے نے یہ فیل کر لیا کہ باپ کین ریلیٹ ود دیٹ بوائے، اس کے اندر بھی یہ حسرت تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے، تو جو عقلمند والدین ہوتے ہیں نا، وہ صرف ان کے نزدیک کامیاب اولاد کا یا اچھی اولاد کا صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ اتباع کر لے یا اطاعت کر لے، نہیں، بلکہ وہ تجزیہ کرے اور اپنا اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہو. تو اس وجہ سے اس نے جب دیکھا کہ بچے کے اندر یہ چیز واقعی جڑ پکڑے ہوئے ہے، جستجو دنیا یہ وہ دیکھنا. اور دوسری بات ایک اور جو اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، جس کو سامنے کی چیز میں کوئی کیوریوسٹی نظر نہیں آ رہی، جو اگر دنیا کو نہیں دیکھنا سیکھنا چاہتا، وہ اندیکھے خدا اور اندیکھی جنتوں کے لیے کیا تمنا کرے گا. جس کو ظاہر کی چیز نہیں اپیل کر رہی، جس کو آج کی کامیابی نہیں اپیل کر رہی، جس کو آج کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، وہ غیب کے فائدے اور آخرت کی منازل ان پہ کیا نظر رکھے گا. تو اسی لیے میں تو خود جب دیکھتی ہوں کسی بندے کو دنیا میں بڑا جو پروگرس کر رہا ہو، جو اس کی کاسٹ لے رہا ہو، جو کچھ، تو مجھے دین بتانے کے لیے وہ بندہ سب سے بہتر لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے یعنی اس نے اپنی عقل نظر کے حساب سے جس چیز کو پہچانا تو پھر اس کے لیے کام کیا، محنت کی. اور ورنہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ محنت کریں گے تو کام، لیکن ہم تو نہیں کرتے. تو وہ لوگ رائٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنے آگے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو بات صحیح طرح سے سمجھا دی جائے یا پہنچا دی جائے تو وہ حق اور سچ کی اور آخرت کی منزلیں بھی اسی تیزی سے طے کرتے ہیں. اچھا.